ابراہیم کی شرٹ پریس کر دو۔ بیجان کے حکم پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ میں کیسے؟ زبان آپ لڑکھڑا گئی تھی۔ 2 سال بعد تمہارا شوہر گھر واپس آیا ہے اور تم نے اس کا حال چال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کے کمرے میں گئی تھی جہاں وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اس کی پلکیں لرز گئی تھی۔ بالآخر تم آ ہی گئی۔ چلو دروازہ بند کر کے یہاں بیڈ پر آ جاؤ۔ میں نے سنا تھا بیوی ہونے کا حق چاہیے تمہیں۔ وہ قریب چلا آیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر نکاح کیا تھا جبکہ وہ اپنی یونیورسٹی کی دوست کو پسند کرتا تھا۔ غصے میں ملک چھوڑ گیا تھا اور اب اسے سامنے دیکھ اس کا تقاضا یاد آیا جو دلیری سے سامنے کھڑی تھی۔ میں لفظ لبوں میں ادھورے رہ گئے تھے۔ مقابل کی بے ساختگی۔ ابراہیم کی شرٹ پریس کر دو۔ بیجان کے حکم پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ میں کیسے؟ زبان اپنے آپ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ 2 سال بعد تمہارا شوہر گھر واپس آیا ہے اور تم نے اس کا حال چال پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ بی جان نے تھیکے لہجے میں اس کا رویہ دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اس کے آنے پر ذرا بھی خوش نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے حکم پر الٹا سوال کہہ رہی تھی۔ وہ میں بی جان۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تھے مگر کوئی بات ہی نہیں بن سکی تھی۔ بی جان نے ایک بار پھر اسے گھور کر کہنے لگی، جاؤ اب جا کر کپڑے استری کرو اور بات سنو۔ وہ سر ہلا کر بولنے لگی تھی جب بی جان کی پکار پر ایک بار پھر سے رک گئی تھی، البتہ مڑ کر دیکھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ اپنے رویے کو ٹھیک کر لو۔ ابراہیم تمہارا شوہر ہے اور اب تمہیں پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی مان لو گی تمہارے حق میں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ بی جان نے اسے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ جی اچھا بی جان۔ وہ کہتے ہوئے کپڑے پریس کرنے اسٹینڈ کی جانب پڑی تھی۔ کپڑے پریس کر کے وہ لرزتے قدموں سے اس کے کمرے میں گئی تھی جہاں وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ابراہیم کو دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے اور آنکھوں میں خوف امنڈ آیا تھا۔ ابراہیم اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کا بے حد کثرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ لرزتی پلکوں کے ساتھ سارا نے کئی بار ابراہیم پر نگاہ ڈالی تھی مگر چند لمحوں سے زیادہ نگاہ نہیں ٹک پائی تھی۔ وہ واپس اپنا سر جھکا دیتی تھی جبکہ ابراہیم نے اسے دیکھ کر دانت پیسے۔ جب سے وہ آیا تھا یہ لڑکی اس کے سامنے بالکل نہیں آئی تھی۔ سارا کو دیکھتے ہی ابراہیم کو اپنے اندر غصے کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ سارا نے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے اور کپڑے رکھ کر جلدی سے مڑ کر جانے لگی جب اس کا ہاتھ ابراہیم نے پکڑ لیا۔ ارے ارے، جا کہہ رہی ہو؟ اتنے عرصے بعد شوہر آیا ہے، گھر کچھ خدمت تو کرو۔ ویسے بھی میں نے سنا تھا کہ تمہیں اپنا حق چاہیے، تو پھر اب اپنا حق لیے بنا کہاں جا رہی ہو؟ ابراہیم نے اسے جانے کے لیے پر توڑتے دیکھ کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کے لمس سے سارا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ زبان بالکل ہی تالپے سے چپک گئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ ابراہیم نے خاصی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا اور پھر اسے مزید تنگ کرنے کی خاطر بولا، چلو ایک کام کرو، دروازہ بند کر کے آؤ، پھر میں تمہیں تمہارا حق دیتا ہوں۔ آخر کو بی جان نے مجھے تمہیں تمہارا حق دینے کے لیے ہی تو یہاں بلایا ہے۔ سارا کے ماتھے پر مزید پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن لب بس پھڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ اب اسے کیا کہتی؟
اس نے تو جذبات میں بی جان کے سامنے یہ بول دی تھی، جس پر بعد میں بری طرح پچھتائی تھی اور بی جان سے معذرت بھی کی تھی، مگر شاید بی جان نے اس کی بات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا۔ فوراً ابراہیم کو کال کر دی تھی اور اسے واپس بلایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابراہیم نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت سارہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر بی جان نے اپنی قسم دی تھی اور سختی سے اسے واپس آنے کا حکم دیا تھا کہ اسے بی جان کی بات ماننی ہی پڑی تھی، مگر وہ انگاروں پر لوٹ گیا تھا جب بی جان نے اسے کہا تھا کہ وہ بچی ہر روز مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تم کب آؤ گے، اسے کب بیوی ہونے کا حق ملے گا، اور تم ہو کہ میرا سر مزید شرم سے جھکاتے جا رہے ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب سارا سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اپنا سامان پیک کیا اور پھر تھوڑے ہی دن بعد وہ حویلی واپس آ چکا تھا۔ ابراہیم کی شادی زبردستی سارا سے کی گئی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب سارا سے اس کی شادی ہوئی تو وہ غصے میں ملک چھوڑ گیا تھا اور اب 2 سال بعد واپس آیا تھا۔ ابراہیم کو واپس آئے ہفتہ ہونے والا تھا اور سارا اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ کئی بار ابراہیم نے اسے تلاش کرنا چاہا، مگر ہر بار مایوس ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کس کونے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ آخر کب تک اس سے چھپ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو بکرے کی ماں کی شامت آنی ہی تھی۔ بی جان نے بالآخر اسے ابراہیم کے کمرے میں بھیج ہی دیا تھا اور نتیجتاً وہ اس وقت ابراہیم کے حصار میں کھڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے سارا کو دیکھا جو منہ نیچے کیے گھبرائی ہوئی سی تھی، اس کی زندگی خراب کر کے کیسے معصوم بن رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کا چہرہ لال کر دے جو اسے بے سکون کر کے خود سکون سے رہ رہی تھی۔ نہ صرف سکون سے رہ رہی تھی بلکہ دور پردیس میں کال کروا کر بھی اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا، یعنی ہر جگہ پر اس کا جینا ہی حرام کرنا تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر ابراہیم کے پورے وجود میں اٹھی تھی۔ ابراہیم نے ایک دم سے سارا کو خود سے پرے دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ اپنا یہ منحوس چہرہ لے کر میرے کمرے سے۔ تمہیں میں اپنی نوکرانی رکھنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ تمہیں بیوی مان کر حق دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم اس قابل ہرگز نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے۔ وہ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر اپنے کپڑے اٹھاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ سارا ایک لمحے کی دیر کیے بغیر پوری اسپیڈ سے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی لیے تو وہ اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے اور برداشت کرنے کا اس میں حوصلہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسی نفرت دیکھتے ہی وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ اسی لیے بی جان کو بھی منع کرتی تھی کہ ابراہیم کو یہاں پر نہ بلائیں، مگر بی جان نے ایک نہیں سنی تھی، الٹا اسی کے حوالہ دے کر ابراہیم کو بلا لیا تھا، اور اب ابراہیم اسے اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دینے والا نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ کمرے میں بیڈ پر پڑی روتی رہی اور اپنے دل کا غبار ہلکا کرتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بالوں میں کنگھی کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بی جان کو ہرگز بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ رو کر آئی ہے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی بی جان اس کے دل کا حال جان جاتی تھی، اسی لیے چپ چاپ کچن میں چلی گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کروانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد لان سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم بھی وہاں آ چکا ہے۔
پہلے جب ابراہیم لاؤنج میں ہوتا تھا تو وہ کچن سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، مگر اب جانتی تھی کہ ایک بار سامنا ہو چکا ہے تو اب بار بار سامنا ہوگا۔ وہ چوہے بلی کا یہ کھیل مزید جاری نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے خود کو مضبوط ظاہر کرتی ملازمہ کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ سبھی گھر والے کھانے کی میز پر جمع ہو گئے تھے۔ بڑے ماموں نے بہت خوشی سے کھانے کی طرف دیکھا اور کہا، ارے واہ، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ہماری بیٹی نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہے کہ دل ہی خوش ہو گیا ہے۔ ماموں نے خوش دلی سے کہا تھا اور فوراً ہی اپنی پلیٹ میں پلاؤ کا چمچ بھر کر ڈال دیا تھا۔ پہلا نوالا لیتے ہی واہ واہ کرنے لگے تھے۔ جب بھی سارا کھانا بنایا کرتی تھی، ماموں جان سے انتظار نہیں ہوتا تھا۔ وہ بی جان کے آنے اور ان کے کھانا شروع کرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ واقعی بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ جم کر کھایا کرتے تھے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے باوجود ان کی صحت قابل رشک تھی۔ نہ وہ موٹے تھے اور نہ ہی انہیں صحت کی خرابی کا کوئی مسئلہ تھا۔ سبھی کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور پیٹ بھر کر کھا رہے تھے۔ ایک ابراہیم ہی تھا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سارا پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سب کو اچھے سے کھانا سرو کرنے کے بعد جانے لگی تو بی جان نے زبردستی پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ بی جان، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس کی بھیگی سی آواز ابراہیم کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے چونک سا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور بھیگی بھیگی سی پلکیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ تو کیا میرے کمرے سے جانے کے بعد یہ روتی رہی ہے؟ فوراً ہی اس کے دل میں سوال اٹھا، مگر خود کو سرزنش کی۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ میری بلا سے روئے، تڑپے یا مر جائے، مجھے اس سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود کو بے نیاز ظاہر کرتی ہوئی اس نے چند لقموں میں ہی کھانا نمٹایا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ بی جان، میرا کھانا ہو گیا۔ مجھے کھانے کا ذائقہ کچھ خاص اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے پھر بھی کھا لیا۔ فکر مت کیجیے گا، اگر مجھے بھوک لگی تو میں باہر سے پیزا یا کچھ بھی آرڈر کر لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ باہر کے لان کی طرف تھا۔ بی جان نے تعصب بھری نظر اس پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کر کیوں اٹھ گیا ہے۔ اگر اسے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ کھانا سارا نے بنایا ہے تو یقیناً وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا۔ اگلے دن بی جان کے کہنے پر وہ سارا نے ابراہیم کے کمرے کی صفائی کی تھی، مگر یہ صفائی اس نے اطمینان سے مکمل کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم شام سے پہلے گھر لوٹنے والا نہیں ہے۔ صفائی کر کے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو ایک دم ہی کارپیٹ میں اس کا پاؤں پھنسا، وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر اسی وقت اسے ابراہیم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ وقت سے پہلے کیسے آ گئے؟ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے سوچا اور جلدی جلدی اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ابراہیم نے سارا کو تیزی سے اپنے کمرے میں گم ہوتے دیکھا، مگر سر جھٹک گیا۔ اسے اس لڑکی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ رشتہ ان دونوں کے درمیان موجود ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ بنا کسی سے ملے یا کوئی بات کیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، مگر کمرے میں پھیلی دھیمی سی خوشبو اور دروازے کے پاس پڑی ہوئی کانچ کی چوڑیوں نے ساری کہانی کہہ دی تھی۔ سارا اس کے کمرے میں تھی۔ وہ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ دماغ اور دل دونوں ہی غصے کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اس لڑکی کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ وہ زندگی بھر کوششیں کرتی رہے تب بھی میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے۔
اس کے باوجود یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہے جو میرے غصے کو ہوا دے دیتا ہے۔ ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ سوچتے ہوئے وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ رات کے کھانے کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ کھانا کھانے اور کچن کی صفائی کرنے کے بعد سارا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج پورا دن ابراہیم سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ اطمینان بخش بات تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ پورے دن کی کسر آج پوری ہونے والی ہے۔ ابراہیم سے اس کا سامنا کب اور کس انداز میں ہونے والا ہے۔ پورا دن اس نے آرام نہیں کیا تھا اور اس کے سر میں درد تھا۔ وہ واش روم میں گھس گئی، دوپٹہ باہر بیڈ پر ہی پڑا ہوا تھا۔ جب نہا کر نکلی تو دل تھک سے رہ گیا۔ ابراہیم اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا اور بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارا کا سر ایک دم جھک گیا تھا۔ گیلے کپڑے وجود سے چپکے ہوئے تھے۔ لمبے بانوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا اس سوٹ میں بہت زیادہ نمایاں ہو رہا تھا اور اسی بات سے اسے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابراہیم کے جذبات اسے اس حال میں دیکھ کر عجیب سے ہی ہو گئے تھے۔ اس کا پورا حق تھا اس وجود پر، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ دھیمے اور متوازن قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک دم اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو گیا میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا، میرے قریب آنے کا، میری ذاتیات میں گھسنے کا؟ اسے بے حد قریب کیے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے وہ پرتپش لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش سے سارا کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اتر آئے تھے۔ ابراہیم نے نخوت سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ آئندہ میں نے اپنے کمرے میں یا اپنے آس پاس بھی تمہیں دیکھا تو تمہارے اس وجود کو بہت کچھ ایسا زبردستی کرنا پڑ جائے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ مجھ سے، میری چیزوں سے، میرے کمرے سے اور میرے رشتوں سے جتنا ہو سکے دور رہو، ورنہ اب کی بار میں نفرت میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ کہہ کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ساروں کو اب تک اس کے لبوں کا لمس اپنے کان کی لو پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ کاش میں نے وہ غلطی نہ کی ہوتی۔ یہ غلطی میری پوری زندگی برباد کر گئی۔ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے۔ میں کہاں جاؤں یہاں سے؟ مجھے کوئی راستہ دکھا دیجیے۔ آپ تو بڑے غفور و رحیم ہیں، میری اس خطا کو بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے مانگتے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے ماضی میں کی اپنی اس غلطی پر جی بھر کر افسوس ہو رہا تھا جس نے اس کا حال تک برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ 3 سال پہلے یہ تمام مناظر ایسے نہیں تھے۔ ابراہیم سارا سے ایسے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے اپنی چھوٹی اور معصوم سی کزن کے طور پر کافی اچھے سے ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ وہ لوگ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ سارا اور ابراہیم کی کزن آفرین ابراہیم کی کلاس فیلو تھی، جبکہ سارا اس سے 1 سال جونیئر تھی۔ سارے کے والدین کی وفات ہو چکی تھی اور وہ ابراہیم لوگوں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم سے سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ آفرین سارا کی خالہ اور ابراہیم کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ سارا اور آفرین کے تعلقات شروع سے ہی خوشگوار نہیں تھے۔ دونوں کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت دونوں کے درمیان ایک مقابلے کی فضا قائم رہتی تھی۔ وہ دونوں ہر بات میں ہی مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ایک بار یونیورسٹی کا ٹرپ ہینجمنٹ گیا تھا۔ سب لوگ ساتھ تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ اس لمحے کسی کی کال آئی تو وہ اٹھ کر سائٹ پر سننے کے لیے چلا گیا۔ وہ پہاڑوں والی سائٹ پر کھڑا ہوا تھا جہاں سبھی دیکھ رہے تھے۔
इब्राहिम बहुत ज़्यादा हैंडसम था। सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों की नज़र इस पर ठहर गई और कहने लगी, ना जाने वो कौन खुशनसीब होगी जिसके नसीब में इब्राहिम होगा। आफरीन हंसने लगी और कहने लगी, इसे तो मैं यूं ही पटा लूंगी। वैसे भी इब्राहिम सारी कज़न से ज़्यादा मुझे अहमियत देता है। जबकि इसकी बात सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, जी नहीं, वो सबसे ज़्यादा मुझे अहमियत देते हैं। इब्राहिम मेरे ज़्यादा करीब है। दोनों के दरमियान इसी बात पर तू-तू मैं-मैं होने लगी थी और शर्त लग गई कि देखते हैं इब्राहिम किससे मोहब्बत करता है। वो दोनों नादान लड़कियां इब्राहिम की मोहब्बत पाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगीं। हर बात में मुकाबला झलकता। इब्राहिम की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाने लगा। दोनों ही इसे अपनी अपनी तरफ माइल करने लगी, ये जाने बगैर कि इब्राहिम तो अपनी एक क्लास फेलो जरिश से बेइंतहा मोहब्बत करता था और इसी से शादी करना चाहता था। दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिशें की जा रही थी। आफरीन ने जब ये देखा कि इब्राहिम किसी भी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा, तो इसने सीधा इब्राहिम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और इसे शादी के लिए प्रपोज कर डाला। ये सब कुछ इसने अपने सारे कज़न के सामने किया था। जवाबन इब्राहिम ने इसे बुरी तरह धुतकार दिया। वो कहने लगा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक कज़न के तौर पर ट्रीट करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। और रही बात मेरी मोहब्बत की, तो मैं ऑलरेडी एक बहुत ही मासूम और प्यारी सी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। इब्राहिम मासूम और प्यारी कज़न हमेशा सारा को कहा करता था, क्योंकि इसका चेहरा बहुत ज़्यादा मासूम था और नियतें भी किसी हद तक मासूम थी। बस आफरीन के साथ मुकाबला करते हुए ही वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाया करती थी, वरना ज़िंदगी के हर मामले में वो बिल्कुल नादान थी। इब्राहिम की बात सुनकर सारा का दिल धड़क उठा। इसने पहली बार इसे कज़न की नज़र के अलावा भी देखा था। पहले तो सिर्फ मुकाबले में ये सब किया जा रहा था, मगर अब इब्राहिम के नाम पर इसका दिल सच में धड़कने लगा था। वो हर वक्त वही आवाज़ इसके दिल पर सवार रहती थी। इसने इब्राहिम से अपनी मोहब्बत का इज़हार करने का सोचा, मगर इसने सारी कज़न्स के सामने इज़हार मोहब्बत करने की गलती नहीं की थी। वो आफ़रीन का अंजाम देख चुकी थी। जब इब्राहिम इसे धुतकार कर चला गया था, तो इसका कितना मज़ाक उड़ाया गया था। सारे कज़न्स इसकी तरफ देखकर हँस रहे थे और इसके बारे में बातें कर रहे थे। अब तक इसे फेलियर के लक़ब से याद किया जाता था। वो अपने साथ ऐसी हालत हरगिज़ भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए आफ़रीन को ये दिखाने की खातिर कि वो अपनी शर्त जीत चुकी है, एक रात इसने चुपके से इब्राहिम का मोबाइल चुराया और इससे अपने नंबर पर ढेर सारे मैसेज कर दिए, जिसमें इज़हार मोहब्बत किया गया था। इसके हुस्न की तारीफ़ की गई थी और इससे शादी का वादा भी किया गया था। वो अपने मोबाइल से बराबर जवाब भी देती जा रही थी, मगर इब्राहिम के मोबाइल से सब कुछ डिलीट करती जा रही थी। ये कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इसने अगले दिन यूनिवर्सिटी में अपनी कुछ क्लास फेलोज और आफरीन को वो चैट दिखा दी थी। आफरीन तो मानो अंगारों पर लौट रही थी। इस वक्त इसने इब्राहिम से बात करना बंद कर दी थी। इब्राहिम लाख पूछता रहा, मगर इसने कुछ भी नहीं कहा था। वो मज़ीद इससे ये बात करके कि वो सारा से मोहब्बत करता है या नहीं, अपने आप को नहीं गिराना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से पीछे हट गई थी। सारा ने बज़ाहिर शर्त जीत ली थी, मगर वो नहीं जानती थी कि मुस्तक़बिल में वो इन्हीं चीज़ों के हाथों अपना कितना बड़ा नुकसान करवा बैठेगी। शर्त जीतने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देती, मगर इसके बरअक्स हुआ था। वो इब्राहिम को पसंद करने लगी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर एक रात वो इसके कमरे में चली गई। इब्राहिम से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया,
तो इसने हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखा, मगर साथ ही इसे गुस्सा भी आ गया। इसने बुरी तरह से सारा को धुतकार दिया, तो सारा जवाबन इसके गले लग गई थी और कहने लगी, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करती हूँ और आफरीन की तरह पीछे नहीं हट सकती। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। इसकी ऐसी बातें सुनकर इब्राहिम का दिमाग भग से उड़ गया और वो जोर से चिल्लाते हुए इसे अपने कमरे से निकालने लगा। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इसकी आवाज दूर दूर तक जाने लगी। सारे घर वाले जाग चुके थे और सारा की इज्जत खतरे में पड़ चुकी थी। इसे कुछ और न सूझा और इसने फौरन अपना दुपट्टा नीचे फेंक दिया और अपना हुलिया बिगाड़ते हुए रोने लगी। घर वाले जैसे ही इब्राहिम के कमरे में दाखिल हुए, सारा भी जान से लिपट गई। वो हिचकियों के साथ रो रही थी, जबकि सब लोग शाक की नजरों से इब्राहिम की तरफ देख रहे थे। सारा की हालत बता रही थी कि जरूर इसके साथ कुछ गलत किया गया है। इब्राहिम ने आगे बढ़कर सारे घर वालों की गलतफहमी दूर करनी चाही। वो सारा की इज्जत भी बचाना चाहता था और इसे सबकी नजरों में बुरा नहीं बनाना चाहता था। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सारा ने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सारा ने सारे घर वालों के सामने इसे मशकूक बना दिया। कहने लगी, मुझे इब्राहिम ने अपने कमरे में बुलाया था। ये मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। मगर अचानक ही इन्होंने मेरे साथ अपना रवैया बदल लिया और जब मैंने ये बात पूछने के लिए इनके कमरे में आई, तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये सुनकर इब्राहिम चीख पड़ा, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही मैंने इसे अपने कमरे में बुलाया है। ये कह रही है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इसे पसंद करता हूँ। तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? मैंने कभी तुम्हें कोई तोहफा दिया हो, कहीं बाहर लेकर गया हूँ, तुम्हारे साथ कोई तस्वीर खिंचवाई हो, कुछ तो ज़रूर होगा तुम्हारे पास। इसकी बात सुनकर यहाँ सारा का सर झुक गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब अपनी बात की वज़ाहत कैसे करे। वो इब्राहिम की नज़रों में भी बुरी बन गई थी और घर वालों की नज़रों में भी इसकी इज़्ज़त खराब हो रही थी। तभी इसके ज़हन में एक झुमका सा हुआ। इसने फ़ौरन सर उठाया और कहने लगी, हाँ, मेरे पास सबूत है, मैं अभी दिखाती हूँ। वो भागकर अपने कमरे में गई और अपना मोबाइल फ़ोन उठा लाई। इसने अपनी और इब्राहिम की चैट सबके सामने कर दी। ये वही चैट थी जो इसने खुद ही इब्राहिम के नंबर से की थी। मगर अब इब्राहिम बुरी तरह फंस चुका था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मासूम और सीधी-सादी नजर आने वाली ये कज़न इतनी चालाक हो सकती है, ये इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करें, ये लड़की झूठ बोल रही है। इससे पहले कि इसका जुमला मुकम्मल होता, छोटे मामू ने खींचकर एक थप्पड़ इब्राहिम के मुंह पर दे मारा था। आज मुझे अफ़सोस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। हमेशा जिस बेटे पर फ़ख्र किया था, आज इसी ने मेरा सिर झुका दिया है। बेगम को मुखातिब करते हुए वो बोले, निदा, इससे कहो तैयार हो जाए। अभी आधे घंटे में इसका और सारा का निकाह है। ये हमारे घर की बच्ची है। हम इसे यूं बदनाम नहीं कर सकते और ना ही इस पर तोहमत लगने दे सकते हैं। कल को इसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये कह के मामू कमरे से निकलते चले गए। सारा बीजान के गले लगी हुई थी और इनके साथ इनके कमरे में आ गई। बीजान ने इसे भी डांटा था और कहने लगी, दो लोगों के दरमियान अगर नाजायज प्यार मोहब्बत जैसे रिश्ते पलने लगे तो अंजाम यही होता है। तुम्हें ही ख्याल रखना चाहिए था। बीजान की बातों पर वो नादिम सी सर झुका गई थी और जैसा कि मामू ने कहा था, आधे घंटे में इसके और इब्राहिम के निकाह के इंतजामात मुकम्मल हो गए थे।
पहले जो दिल में इब्राहिम के साथ गलत करने की नदामत उठ रही थी, इसे पाने की खुशी में वो भी हवा हो गई थी। इसे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि किस्मत इस पर यूँ मेहरबान हो जाएगी। वो कुछ ही देर में सारा फ़िरोज़ से सारा इब्राहीम बनने वाली थी। इब्राहीम का नाम अपने नाम के साथ जुड़ जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि इसका दिल नाचने को कर रहा था। मगर इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। इब्राहीम इसे छोड़कर जा चुका था। इसने बाहिर ही अपने दोस्तों से कहकर सारे इंतज़ामात मुकम्मल करवाए थे और निकाह के ठीक 2 दिन बाद वो मुल्क छोड़कर जा चुका था। वो खून के आँसू रो रही थी, मगर अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। कई बार दिल किया कि घर वालों को सच्चाई बता दे, मगर फिर अपनी इज्जत खराब होने के खौफ से खामोश हो जाती थी। इस तरह 2 साल गुजर गए थे। वो हर लम्हा इब्राहिम को याद करती थी और अक्सर बीजान से इसके बारे में बातें भी किया करती थी। बीजान ने जब इसकी हद से ज़्यादा बढ़ती हुई बेचैनी देखी, तो इब्राहिम को फ़ोन कर दिया और इसे कहने लगी, इस बच्ची को अपनी बीवी तस्लीम करो और इसे इसका हक दो, वरना मेरा मरा हुआ मुँह देखने के लिए भी मत आना। इस बात पर मजबूर होकर इब्राहिम वापस आ गया था, मगर जब से आया था, मुसलसल सारा को अपने तंज के निशाने पर रखे हुए था। इसे तंग करने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था। वो इसके साथ बेरुखी की हद कर चुका था। सारा को अच्छी तरह मज़ा सिखाने के बाद वो अपने कमरे में आकर सुकून की नींद सो गया। अगले दिन वो घर पर ही था। पूरा दिन इसने इत्मीनान से सारा की रूटीन का मुशाहिदा किया था। वो पहले की तरह शोख मिजाज नहीं रही थी, बल्कि बहुत संजीदा हो गई थी। ज़िम्मेदारी से घर के काम निपटाती और फिर नमाज़ पढ़ती थी। 2 बार इसने कुरान पाक की तिलावत भी की थी। ना जाने क्यों, मगर सारा के मामलात ने इसे काफ़ी मुतमईन किया था। फिर अगले कई दिनों तक वो खामोशी से इसकी रूटीन देखता रहा। दिल में जैसे पहले जैसी कदूरत बाकी नहीं रही थी और अपने इस बदलते मिजाज पर वो खुद भी बरहम हो रहा था। आज इब्राहिम ने अपने पुराने दोस्तों से मिलना था, जिनसे मिले हुए इसे काफी अरसा गुजर चुका था। वो इसके पास चला गया तो दोस्त के ऐसे अचानक गायब हो जाने की वजह पूछने लगे। वो हंसते मुस्कुराते हुए इनकी बातों के जवाब देता रहा और ज्यादातर बातें टाल गया। तभी जरिश का जिक्र चल निकला। एक दोस्त ने कहा, यार वो तो मुझे चकमा देकर भाग गई थी। दूसरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार, एक साथ हम दोनों को उल्लू बना रही थी। इसकी बातें सुनकर इब्राहिम का खून खौल उठा था। बेशक इसकी जर्रिस से शादी नहीं हुई थी, मगर इसने इससे सच्ची मोहब्बत की थी। इसने गुस्से से इनकी तरफ देखा। इसके बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। वो एक शरीफ लड़की थी। तभी दोस्त हंसने लगे और दोनों ने अपने-अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर और चैट्स निकाल कर इसकी आंखों के सामने रख दी। अगर शरीफ लड़की थी, तो फिर ये सब क्या है? इसके साथ ही वो दोनों हंसने लगे थे। सभी इसका जिक्र करते हुए मजे ले रहे थे, जबकि इसका दिल मजीद बोझल हो गया था। वो बुझे दिल से वो दोस्तों से अलविदा लेकर घर आ गया था। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। वो बीजान के कमरे में आ गया। सारा वहीं बैठी हुई थी और इनके कंधे दबा रही थी। वो बीजान की गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, बीजान, सर में बहुत दर्द है। बीजान ने मोहब्बत भरी नजर से इसकी तरफ देखा और कहने लगी, सारा, इब्राहिम का सर दबा दो। सारा हिचकिचा गई थी, मगर बीजान ने इसे घूर कर देखा। सारा सीधी होकर बैठ गई तो इब्राहिम ने एकदम ही अपना सर सारा की गोद में रख दिया। सारा नर्म हथेलियों से इसका सर दबाने लगी। इसके पूरे वजूद पर कपकपी तारी थी, जिसे इब्राहिम भी महसूस कर रहा था। बीजान का ध्यान किसी और तरफ था।
ابراہیم نے ایک دم ہی سارا کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرش کے نہ ملنے کا غصہ آج کہیں دور جا سویا تھا۔ خدا نے اس کے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ بے شک سارا نے اس کے ساتھ ماضی میں تھوڑا غلط کیا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک بہترین لڑکی آ گئی تھی۔ سارا سٹپٹا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال رہی تھی، جس پر ابراہیم نے اس کی کلائی سختی سے تھام لی۔ یہ سب کرنا ہے تو کمرے میں جاؤ۔ بی جان نے جب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی تو دونوں کو سختی سے کہا۔ ابراہیم ہنس پڑا۔ بی جان، آپ کہتی تھی سارا کو حق دو، سارا کو حق دو، اب دے رہا ہوں نا سارا کو حق۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کمرے کس لیے دیا ہے تمہیں ابراہیم؟ بی جان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ چلو سارا، کمرے میں، یہاں بی جان کو رومانٹک مووی پسند نہیں آ رہی ہے۔ اس نے سارا کی کلائی تھامی ہوئی تھی۔ سارا کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابراہیم کے ہاتھوں میں کپ کپا رہے تھے۔ ابراہیم اس لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھتی، پھر پلکیں جھکا دیتی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسے لوگ ہی اپنا حق۔ اس نے شرم سے جھکے سر کو تھوڑی سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ بھاگنے کے پر تول رہی تھی۔ وہ میں کیا؟ معافی چاہتا ہوں جو کیا، اس پر شرمندہ ہوں۔ اس نے کان پکڑ کر سوری کرتے اپنے آپ کو گھٹنے پر ڈال دیا تھا۔ سارا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی اور پھر ساری سچائی اور ہچکیوں میں بتاتی چلی گئی تھی۔ اس نے سارا کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ روتی ہوئی ایک ایک بات بتا رہی تھی، کیسے اس نے اور آفرین نے مذاق اور ضد نے اس پر حق جتایا اور اس نے جھوٹ بول کر حد ہی کر دی تھی۔ ابراہیم نے اس کی کمر سے لائی اور اس کا چہرہ اٹھا کر سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ غلطی سے مجھے غلط فیصلہ لینے سے روک دیا تم نے سارا۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی ہوتی، میں کبھی کسی پر بھروسے کے قابل نہ رہتا۔ بے شک جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں اپنے کیے 2 سالوں کا ازالہ 2 مہینے میں پورا کر دوں گا۔ اتنی محبت دوں گا کہ تم تھک جاؤ گی سہتے سہتے اور بی جان سے بولو گی، بی جان ابراہیم کو واپس بھیج دے، مجھے نہیں رہنا اب۔ وہ شرارت سے بولا تو سارا نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی نم آنکھیں اور مسکراتے لب بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ سارا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج دیکھ پانا بہت مشکل تھا۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ 2 سال میں لگتا ہے میری جدائی کے غم کے علاوہ کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس نے ہلکا پھلکا وجود محسوس کر کے طنز کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ بی جان نے کہا تھا جو کرنا ہے کمرے میں جا کر کرو، وہی کر رہا ہوں، مطلب جو بھی۔ اس نے آنکھیں دباتے شرارت سے کہا اور اسے بیڈ پر پھینکا۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگنے لگی۔ آہا بیوی، پہلے میں بھاگتا تھا، تم بھاگ رہی ہو۔ اسے کندھے سے تھام کر سارا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ لرزتی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی لو یو، اس نے کان میں سرگوشی کی۔ آج وہ اسے بتا رہا تھا نکاح کی طاقت اور صحیح انسان کا ساتھ پل میں کسی کو کیسے محبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں اس نے سارا کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو سمجھنے لگا اور اس کی مرضی کو ترجیح دینے لگا۔ اس نے کہا تھا 2 ماہ میں 2 سال کا ازالہ پورا کر دوں گا۔ وہ غلط نہ تھا۔ پل پل اس نے جس طرح سارا کا خیال رکھا تھا، وہ تو سوچتی تھی وہ کس قدر خوش قسمت ہے۔ 2 سال کا ہجر اس کے لیے رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ 2 سال میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد ابراہیم نے ہر شکوے کا ازالہ اپنی محبت اور اعتماد سے کیا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا،
किचन में खड़ा होकर इसके साथ सब्जियों की कटिंग सीखता था। वो हँसकर कहती, "आप क्यों कर रहे हैं? मैं कर लूँगी।" वो कहता, "हर काम में तुम्हारा साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। पार्टनर का मतलब नहीं पता तुम्हें?" वो मुस्कुराकर इसे देखकर रह जाती थी। वो क्या कहती? इसकी ये छोटी-छोटी बातें इसे गहरे एहसास में और खुशी से रोशनास करवाती थी। खत्म शुद। तो जी जनाब, आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।